السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے گڈ گورننس۔ ایک چینی فلسفی نے سوال کیا، اچھی حکمرانی کیا ہے؟ سامنے بیٹھے شاگرد چند لمحے تک احتراماً خاموش رہے، پھر ایک سینئر طالب علم نے اٹھ کر جواب دیا، لوگوں کی خواہشات کے مطابق ان کے مسائل حل کرنا۔ استاد کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ اس نے نظر گھما کر دوسروں کو دیکھا اور پوچھا، کسی اور کے پاس میرے سوال کا جواب ہے؟ ایک اور شاگرد نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مملکت میں اچھا نظم و نسق قائم رکھنا اور ایسے کام کرنا جس سے رعایا خوش ہو جائے۔ بوڑھے چینی فلسفی نے تب اپنے لبادے کی آستینوں میں چھپے ہاتھ باہر نکالے اور اپنی پتلی پتلی انگلیاں سامنے کرتے ہوئے بولا، جس طرح یہ 10 انگلیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اسی طرح ہر علاقے کے لوگوں کی خواہشات اور تمنائیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ ایک کو خوش کیا جائے تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے۔ اچھا حکمران مگر وہ ہوتا ہے جو اپنے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کرے، اس کی نگاہ دور تک جاتی ہو۔ عوام اپنے حال اور مستقبل قریب کو ہی دیکھ سکتے ہیں، صرف سال 2 سال آگے۔ جب کسی کے اچھے حکمران اور لیڈر میں 30 40 50 سال آگے دیکھنے کی صلاحیت اور اہلیت ہوتی ہے، وہ مستقبل کو پیش نظر رکھ کر ایسے کام کرے جن کے ثمرات عوام کو پہنچے اور وہ خوشحال ہو جائیں۔ ان کی اگلی نسلوں کے مفاد کا خیال رکھنا بھی حکمران کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح ماں ہر وہ کام کرتی ہے جس کا فائدہ اس کے بچوں کو پہنچے۔ بعض کے فائدے فوری ملتے ہیں تو بعض کے آنے والے دنوں میں۔ مملکت بھی ماں کی مانند ہوتی ہے۔ اپنے بچوں یعنی باسیوں کی خیر خواہی کو مقدم رکھنا کسی اچھے حکمران اور اچھی فلاحی ریاست کی بنیادی ترجیح ہونی چاہیے۔ پاکستان کے مسائل کی کیا وجوہات ہیں؟ کئی وجوہات ہیں۔ ہمارے قومی زوال کا کوئی ایک سبب نہیں، مگر بنیادی ایشوز میں سے ایک ہمارے لیڈروں کی اجرت اور مستقبل کے ویژن سے محرومی ہے۔ ہمارے ہاں اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ حکمران ایسے نمائشی کاموں میں کئی سو یا کئی ہزار کروڑ ضائع کر دیتے ہیں جن کا معاشرے پر کوئی مثبت اثر مرتب نہیں ہوتا۔ ان سیاسی ڈراموں سے وقتی شہرت البتہ حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک وجہ ہمارے ووٹر میں شعور کی کمی ہے۔ اس کی کبھی تربیت ہی نہیں ہوئی کہ وہ یہ سوچے اور سوال کرے کہ اپنے دور اقتدار میں آپ نے کون سی ایسی پالیسیاں بنائی ہیں جن سے ادارے اور قومی ڈھانچہ مضبوط ہو۔ اس کی بجائے وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر کے سامنے والی گلی پختہ ہو گئی یا نہیں، فلاں موقع پر ممبر اسمبلی نے مسکرا کر کیوں نہیں دیکھا، ان کے کسی بچے بھانجے یا بھتیجے کو ملازمت ملی یا نہیں ملی۔ ان سادہ لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ اگر سفارش پر نوکری مل بھی گئی، سڑک پکی ہو گئی اور 83 لیڈر ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر پھرتے رہے، تب بھی ملکی سطح پر تباہ حال معاشیت ان کو سب کو بیڑا غرق کر دے گی۔ اگر اچھی انرجی پالیسی نہ بنی تو لوڈ شیڈنگ سے ان کے سب کے گھروں میں اندھیرے پھیلا دیے جائیں گے۔ ڈیم نہ بنے تو مہنگی بجلی وہ سب کچھ چھین لے گی جو نوکری ملنے کی صورت میں ملا تھا۔ طاقتور مافیا کو کنٹرول نہ کیا گیا تو مہنگائی کا طوفان سب کچھ بہا کر لے جائے گا۔ لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہ ہوا تو گھروں میں ڈاکے، گلیوں میں قتل ہوں گے اور یوں ہر کوئی پریشان اور تباہ حال ہو جائے گا۔ ہمارے سیاستدانوں کا اجرت آمیز رویہ اور پوائنٹ سکورنگ کی عادت ہر جگہ نظر آتی ہے۔ پچھلے 4 برسوں میں خیبر پختونخوا میں ANP کی حکومت رہی۔ پورے صوبے میں جس کسی سے بات ہو، ہر ایک اپنی صوبائی حکومت سے نالاں ہی نظر آتا ہے۔ لوگوں کو گلہ ہے کہ 4 برسوں میں کسی کا کام نہیں ہوا، بدعنوانی بڑھ گئی۔ وزیر اعلیٰ کے اپنے شہر مردان کے علاوہ کسی دوسرے ضلع کو اہمیت نہیں دی گئی۔ اب جب ANP نے عوامی رابطہ مہم شروع کی تو ان کی لیڈرشپ کی جانب سے ہر جگہ تکھے سوالات اور تنقید کا جواب دینے کے بجائے صرف ایک بات پر زور دیا جاتا ہے کہ دیکھیں کس طرح ہم نے صوبے کا نام خیبر پختونخوا رکھ دیا ہے۔ اس سوال چنا جواب، یعنی کہ یہ تو وہ ہے سوال چنا اور جواب گندم والی پوزیشن۔ درست رسپانس تو خیر انہیں آئندہ انتخابات میں ہی مل جائے گا، مگر اس پہ ہمارے سیاستدانوں کا مائنڈ سیٹ ضرور معلوم ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی صورتحال جنوبی پنجاب میں بھی دیکھی جا رہی ہے۔ مرکز اور پنجاب دونوں میں حکمران جماعتیں اب وہاں کے دورے کر رہی ہیں۔ ہر ایک کا یہی دعویٰ ہے کہ سرائیکی عوام کے دکھ درد اور مشکلات کا ان سب کو سب سے زیادہ احساس کسی اور کو نہیں۔ یہ البتہ
कोई नहीं बता पाता कि कौन सा ऐसा काम इन्होंने किया जिससे सराइकी व सेब के लोगों के मसाइल कम हुए हों। जनाब वज़ीर आज़म आजकल ज़्यादा मुतहर्रिक हैं। बार बार वो मुल्तान जाकर ऐलान करते हैं कि सराइकी सूबा बन कर रहेगा और कोई इसे नहीं रोक सकेगा। वो यकीनन दुरुस्त ही फरमाते हैं। ये बात अलबत्ता इनको जवाब देनी चाहिए कि बतौर वज़ीर आज़म सराइकी व सेब के पसमानदा इलाकों के लिए उन्होंने कौन सा ऐसा खसूसी पैकेज दिया गया, क्या आउट ऑफ बॉक्स हल निकाला गया इनके मसाइल का। ये बात बरसों से कही जा रही है कि वफाकी मुलाजमतों में सराइकी व सेब का हिस्सा इनकी आबादी के तनासब से बहुत कम है। इस हवाले से 4 बरसों में कुछ हुआ। जनाब गिलानी की तरफ एक वज़ीर आज़म 20 साल पहले भारत में भी आए थे। वीपी सिंह इनका नाम था और एक कमज़ोर सी मखलूत हुकूमत के सरबराह मगर विजन से लेस। उन्होंने 2-2.5 साल हुकूमत की मगर वो काम करके जो भारत की हज़ारा साल तारीख में किसी ने नहीं किया। वीपी सिंह ने भारत के पसमानदा तरीन आबादियों दलित शेड्यूल कास्ट और कबाइल का 27% कोटा मुकर्रर कर दिया। ऐनी तरमीम के मुताबिक मरकज और हर सूबे में पसमानदा तरीन अशूतों के लिए तलीमी अदारों, पुलिस सर्विसेज और दीगर मुलाजमतों का कोटा रखा गया। दान पान से भारतीय लीडर ने वो काम कर दिया जिसने गरीब आवाम की तकदीर बदल दी। दलित और शेड्यूल का कास्ट के निचली जात के तबाह हाल हिंदू आज भारत की बड़ी ताकत बन चुके हैं। जनाब वज़ीर आज़म हूँ या इज्जत माब वज़ीर आला पंजाब, इन सब से ये सवाल पूछा जा सकता है कि आप हजरात ने कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर तब्दीलियाँ जनाब वज़ीर आज़म हूँ या इज्जत माब वज़ीर आला पंजाब, इनसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि आप हजरात ने कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर तब्दीलियाँ की जिनसे लोगों की मुश्किलात कम हुई। गुड गवर्नेंस का नाम तो बहुत लिया जाता है मगर कोई इसकी वजाहत नहीं करता। गुड गवर्नेंस के बुनियादी 5-6 असूल होते हैं। पहला जमहूरियत, निचली सतह पर अवाम की शमूलियत। हमारे यहाँ 2 बरसों से बल्दियाती इंतखाबात ही नहीं कराए गए, अवामी शमूलियत खाक होगी। दूसरा बुनियादी असूल कानून की पाबंदी यानी रोल ऑफ लॉ। तीसरे और चौथे असूलों में शफाफियत यानी ट्रांसपेरेंसी और मेरिट पर तकर्रियाँ हैं। 5वां असूल है एहतसाब यानी अकाउंटेबिलिटी। सबसे अहम और आखिरी असूल यह है किरदारों को मजबूत बनाना यानी कि वन मैनशिप का खात्मा। अच्छा टीम लीडर वही होता है जो अपने आप के गिर्द सब इख्तियारात इकट्ठे करने और सुपर हीरो बनने के बजाय अदारे मजबूत करे, इख्तियारात दूसरों तक मुंतकिल करे, इनसे काम ले ताकि कल को वो सामने ना भी हो तब भी एक ऑटो पायलट सिस्टम के तहत गवर्नेंस जारी रहे। हर कोई बआसानी अंदाजा लगा सकता है कि हमारी हुकूमतों ने इन बुनियादी असूलों पर किस कदर अमल किया। मरकजी हुकूमत से ये तवक्को की जाती है कि वो माशियत को तेज़ करे ताकि लोगों को रोज़गार के मौके मिले, करप्शन को रोके, मेरिट पर तकर्रियाँ की जाए ताकि जिन कौमी अदारों में हर साल 300-400 अरब रुपए ज़ाया हो जाते हैं वो रोके जाएं। इन नुकसानात के अजाले के लिए जो सब्सिडियाँ ख़त्म की जाती हैं वो इनकी ना की जाएं। आटे, बिजली और वगैरह पर सब्सिडी ख़त्म करने ही से लोगों की मुश्किलात बहुत बड़ी हैं। इधर रूरल पंजाब जो सूबे का 70% हिस्सा है, वहाँ के 2 बुनियादी मसाइल हैं थाना कल्चर और पटवारी का इस्तेसाल। वैसे तो अर्बन पंजाब का भी यही बुनियादी इशू है। अगर सूबाई हुकूमत इन 2 इशूज़ को हल कर देती है तो लोगों का 70-80% मसाइल हल हो जाते हैं। इन सब की बजाय मुख्तलिफ मसनूई इक़दामात में वक़्त और पैसा ज़ाया किया गया है। काश कि हमारे यहाँ एक भी वीपी सिंह जैसे विजन वाला लीडर आ जाता तो अवाम की तकदीर बदल जाती।